اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان احمد کی زبانی آج ایک نئی کہانی سنیے۔ میری سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرف کھینچا جدھر سے وہ آیا تھا۔ اپنی بہنوں کا خیال آتے ہی میں نے پلٹ کر انہیں لانچ سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم اس جگہ سے دور ہو گئے تو میں نے کہا، میں چند دن کے لیے کراچی میں اپنے عزیزوں کے ہاں آیا تھا۔ وقت کم تھا، اس لیے تم سے ملنا یاد نہیں رہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری بہنیں لانچ سے اتر آئی تھیں اور اب تشویش سے رؤف کی طرف دیکھ رہی تھی کہ نیوی کا ایک افسر مجھے اپنے علاقے میں کیوں لے گیا ہے۔ میں نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم لوگ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، رؤف نے شک کے لہجے میں کہا۔ جب میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا، میرے نتیجے کا کیا رہا؟ میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ تم کامیاب ہو چکے ہو، اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، محکمے کی ڈاک کے ذریعے سے تمہیں لاہور کے پتے پر آگاہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ کا شکر ہے، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ بولا، آؤ جہاز پر چلو، تمہیں کھلے سمندر کی سیر کراؤں، اپنے رشتہ داریوں کو بھی ساتھ لے لو۔ نہیں، میں پھر کسی وقت آؤں گا، میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ رہا تو میرا راز کھل جائے گا اور میری بہنوں کو معلوم ہو جائے کہ میں پرویز نہیں ہوں۔ اس راز کے کھلنے پر یقیناً ان لوگوں کو صدمہ پہنچتا۔ اوکے، آؤ تم لوگوں کو کماڑی پر چھوڑ دوں، اس نے کہا۔ دیکھو، انکار نہ کرنا۔ میں اسے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً میں نے اپنی بہنوں کو اس طرف بلا لیا۔ وہ حیران تھی کہ ان کے موٹر سائیکل مکینک بھائی کی دوستی نیوی افسر سے کیسے ہے۔ میری 7 بہنوں اور ہم دونوں کو ملا کر چونکہ 9 افراد ہو گئے تھے، اس لیے رؤف نے ایک بڑی لانچ لے لی۔ ہم دونوں آگے اور بہنیں پیچھے بیٹھ گئیں۔ رؤف سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت کچھ سننا اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ کم ہی بات کرتا تھا مگر اس وقت وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، اسی لیے میری بہنیں نہیں سمجھ پا رہی ہوں گی، لیکن ان کی ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں اس کی باتیں کیسے سمجھ رہا ہوں اور میری اس سے کیسے دوستی ہو گئی۔ رؤف باتیں کیے جا رہا تھا اور میں صرف ہوں ہاں میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کماڑی آ جائے اور میں لانچ سے اتر کر بھاگ لوں، مگر سفر جیسے بہت لمبا ہو گیا تھا اور خشکی قریب ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم بہت سنجیدہ اور خاموش سے ہو، کیا بات ہے؟ مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں کیڈٹ افسر بننے کی خوشخبری سنائی مگر تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک دکھائی نہیں دی۔ میں 5-6 بار کر مسکرایا اور میں نے آہستہ سے اردو میں کہا، دراصل میں خوشخبری پا کر حیرت زدہ تھا، اس لیے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے اچانک پوچھا، اور تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ رؤف کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرے ہوش و حواس پھر جواب دینے لگے۔ اگر میرا راز کھل جاتا تو پرویز کے گھر والوں کو صدمہ پہنچتا۔ اس کے علاوہ کراچی میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ ویسے میرے کئی واقفکار تھے مگر میں ان میں سے کسی کے ہاں جانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ پھر حویلی تک خبر پہنچ جاتی اور پرویز کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سب سوچ کر میں نے رؤف سے کہا، میں تمہیں خود ہی فون کر لوں گا اور ملنے بھی خود آ جاؤں گا۔ تم PNS بابر جہاز پر ہونا۔ وہ بولا، اچھا، مگر تم مجھ سے اتنی رازداری کیوں پرت رہے ہو؟ کماڑی آ گیا تو لانچ ڈرائیور نے رسی ریلنگ کی طرف اچھال دی۔ کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے رسی ریلنگ سے باندھ دی تاکہ لانچ بالکل کنارے سے الگ جائے اور مسافروں کو اترنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے رؤف کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کیے رہا۔ میں نے آپا ذکیہ کو سہارا دے کر اوپر پہنچایا، پھر باقی سب خود ہی چلی گئیں۔ رؤف میرے اس رویے پر الجھن میں مبتلا تھا۔ بہرحال اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ یہ ضرور کہا، میں اس کے ساتھ آفیسر کلب چل کر چائے پی لوں۔ میں نے بہانہ سنایا کہ میں جلدی میں ہوں۔ وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح یہ بتاؤ کہ گاڑی کہاں کھڑی کی ہے؟ تمہیں تو نئی گاڑیوں میں سوار ہونے کا بہت شوق ہے، آج کل کون سی رکھی ہوئی ہے؟ اس کے سوالات مسلسل مجھے مصیبت میں گرفتار کر رہے تھے۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب دیتا تو میری حیثیت کا راز کھل جاتا اور پھر میں نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں نے اپنی بہنوں کے سامنے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ہاتھ ایک طرف لے گیا۔ میں چونکہ ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے 2 دن پہلے آیا تھا، اس لیے گاڑی نہیں لایا، اور پھر میں تمہیں نیوی کی وین میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے بے چینی سے کہا۔ نہیں، میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ اس پیارے اور پرخلوص دوست سے جان چھڑانا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو دوست؟ اس نے مجھے حیرت سے یوں دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ چودھری خشمت کا بیٹا ٹیکسی میں جائے گا؟ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس سے کیا بتاتا کہ میں تو 5 نمبر کی بس میں بھی سیر کر چکا ہوں۔ زندگی حویلی میں رہنے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے اور قیمتی کپڑے پہننے کا نام ہی تو نہیں ہے۔
اس میں دکھ، مصیبت، پریشانیاں اور 5 نمبر کی دعائیں دیتی بس کا سفر بھی شامل ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے رونا چیخنا نہیں چاہیے، صبر سے اس وقت کو گزارنا چاہیے۔ میں کسی بس میں سوار ہو کر اسے شک و شبہ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے نیول کیڈٹ بننا تھا اور ایسی حرکت سے وہ میری طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نیوی کی وین میں بیٹھنے کو تیار ہو گیا، مگر اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا اور میں جہاں چاہوں گا اتر جاؤں گا۔ اس نے حامی بھری تو میں نے اسے 2000 روپے مانگے۔ میں نے کہا مجھے شاپنگ کرنا تھی، جلدی میں آیا تھا اس لیے زیادہ رقم نہیں لا سکا، لاہور جاتے ہی بھجوا دوں گا۔ ہاں ضرور، میں ابھی آتا ہوں، اس نے کہا اور ایک طرف کو چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آفیسرز میس میں گیا ہے یا پھر کسی دوست کے پاس۔ وہ 10 منٹ بعد وین میں واپس آیا، پھر اس نے دوسری کی نظروں سے بچا کر مجھے 2000 روپے دے دیے۔ ہم سب وین پر سوار ہو گئے تو وہ کھڑا دیر تک مجھے دیکھتا اور ہاتھ ہلاتا رہا۔ میں نے ڈرائیور سے صدر تک چلنے کو کہا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ میری بہنیں بہت بے چین ہیں اور مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن ڈرائیور کی موجودگی میں جھجک رہی ہیں۔ وین صدر کے علاقے میں پہنچی تو میں ریگل سنیما کے پاس اتر گیا۔ جب وین آگے چلی گئی تو بینو نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ نیوی والا کون تھا؟ میں نے اسے کیسے واقف ہوں؟ میں صدر میں کیوں اتر گیا؟ ہمارا گھر تو ریڈیو پاکستان کے سامنے ہے، لہٰذا وہاں اترنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سوالوں کے جواب میں کہا کہ میں گھر چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ حقیقت یہ تھی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں جو وقت لگتا میں اس عرصے میں کوئی کہانی گڑھنی چاہتا تھا۔ میں نے سب کو گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ درشان اندر جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کہا ادھر آری۔ جی بھائی جان، اس نے معصومیت سے کہا، میں ذرا ایک کام سے انصاری صاحب کے پاس گھر جا رہا ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہونا۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ انصاری صاحب حیدرآباد تھوڑی رہتے ہیں، تیسری گلی میں رہتے ہیں، آپ ذرا سی دیر میں واپس آ جائیں گے، یا تو چکے ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ۔ ہاں میں ابھی آیا، میں نے کہا اور وہاں سے تیز قدم اٹھاتا ہوا تیسری گلی کی طرف چل پڑا۔ میری گلی میں تیز روشنی ہو رہی تھی، اس لیے کہ بجلی کے کھمبے کے علاوہ چند مکان والوں نے بھی سامنے کے رخ پر بلب لگوا رکھے تھے۔ میں نے 27واں مکان گن کر دروازے پر دستک دی تو ایک ہونک آدمی نے دروازہ کھولا اور میری طرف دیکھ کر پلیز پکھائیں اور کہا جی فرمائیے، وہ انصاری صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا پنساری، یہ تمہیں پنساری کی دکان نظر آ رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا میں نے انہیں بیسی کے پیسے دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا کہ وہ اونچا سنتے ہیں۔ بیوی کس کی بیوی؟ انہوں نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا یہاں تو بیوی ہے نہ بچے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر آپ کیوں بچ گئے؟ میں نے آہستہ سے کہا بھائی ذرا زور سے بولو، مچھرو کی طرح کیا بھی لگا رکھی ہے؟ میں نے ان کے کان کے قریب جا کر زور سے کہا انصاری، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انصاری کا مکان اس طرف سے 27واں ہے، مگر تم اتنی زور سے چیخ کیوں رہے ہو؟ کیا میں بہرا ہوں؟ میں نے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسری طرف 27 گن کر میں نے 15 دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور انصاری صاحب کی صورت دکھائی دی۔ شاید مغرب کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، میں اس لیے کہ اب بھی تسبیح گھما رہے تھے۔ السلام علیکم انصاری صاحب، وہ میں بیسی کے پیسے دینے آیا تھا۔ وعلیکم السلام، میاں پرویز اندر آ جاؤ، انہوں نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا۔ بھائی کیوں کھڑے ہو؟ میں اندر چلا گیا۔ مختصر سا آنگن تھا جہاں ایک طرف مرغیوں کا ڈربا تھا اور دوسری طرف 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ سامنے 2 کمرے تھے اور دائیں طرف باورچی خانہ۔ آنگن میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ انصاری صاحب سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے راؤ سے لیے ہوئے 2000 روپے ان کی طرف بڑھائے اور معذرت کی کہ میں اس وقت پر انہیں پیسے نہ دے سکا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نے کسی کی مدد کرتے ہوئے دے دیے تھے تو اچھی بات ہے، کسی کا کام چل گیا، مشکل حل ہو گئی۔ وہ بولے۔ انہوں نے روپے رکھ لیے، پھر باورچی خانہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے ارے اکبر کی ماں کہاں ہو؟ یہ پرویز آیا ہے، قریشی صاحب کا لڑکا۔ کمرے سے ایک خاتون باہر آ گئی اور انہیں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ گھر والوں کی خیرت پوچھنے لگیں۔ پھر 2 منٹ بعد انہوں نے باورچی خانے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا ارے رضیہ، او رضیہ سنتی ہے؟ جی امی، باورچی خانے کی طرف سے آواز آئی، یہ پرویز آیا ہے، اس کے لیے ایک کپ چائے بنا کر لے آ۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلی پتلی لڑکی چائے کا پیالہ لیے ہوئے نکلی اور اس نے نزدیک آ کر پیالہ مجھے دے دیا۔ پھر وہ دوسری چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی اور دیدے گھما کر میرا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے جسم میں پیوست ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی امی نے بھی شاید اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ رضیہ اپنا پرویز ہے۔ نہیں امی، یہ پرویز نہیں ہے، رضیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور انصاری صاحب یوں کہ میری طرف دیکھنے لگے۔